بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کو اس وقت ایک بہت بڑی موسمی آفت کا سامنا ہے، سیلاب، جو پہلے خیبر پختونخوا میں آیا، پھر پنجاب میں آیا اور اب پنجاب سے ہوتا ہوا وہ سندھ کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان کے 3 صوبوں میں اس نے تباہی پھیر دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کچھ جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی ہے، ان کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مسلم ممالک کا ایک اہم سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، جس میں کہ اسرائیل کی طرف سے جو حال ہی میں قطر پر حملہ کیا گیا اس پر گفتگو کی جا رہی ہے، اور یہ کوئی فارمولہ جو ہے اس پر اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلامی ممالک مل کر کس طرح اسرائیل کا ہاتھ روکیں، اس کو کیسے لگام دیں۔ کیا اس کے لیے کوئی ٹاسک فورس بنائی جانی چاہیے؟ کیا اس کے لیے اسرائیل جو ہے اس کا کوئی بائیکاٹ ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ سارے معاملات ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس، اور ان کے ساتھ ہیں جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب، پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور وہ بھی سابق وزیر قانون ہیں۔ تو عقیل ملک صاحب، کچھ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ جو قطر میں میٹنگ ہو رہی ہے وہیں سے کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس طرح کی بہت سی میٹنگز ہوتی رہی ہیں، اب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو قطر کے امیر کی طرف سے آج ایک بڑی کھل کر بات کی گئی ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا جو اسرائیل کا منصوبہ ہے، گریٹر اسرائیل کا، وہ اب پورے خطے کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ تو اگر نیتن یاہو جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ عمل درآمد کے لیے فیصلہ کر چکا ہے، تو اس کو کیسے روکیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ میر صاحب، جو عرب اسلامک سمٹ ہے اور یہ ایمرجنسی ابھی دوحہ قطر میں ہو رہا ہے، پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب وہ بھی موجود ہیں، دیگر وزراء بھی موجود ہیں۔ 50 سے زائد جو ہیں سربراہان سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک فیصلہ کن گھڑی ہے کہ ہمیں جو ایک ٹاسک فورس کے حوالے سے جو ڈی پی ایم نے تجویز دی ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی خوشائن بات ہے، اور اس میں ایک آپ کو جامع جو ہے واضح پالیسی اب پورے مسلم ممالک کو اور عرب ممالک کو مل کے نکالنی ہوگی۔ اس میں خالی یہ لفاظی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے خالی ایک سٹیٹمنٹ کی حد تک یا کوئی ریزولوشن کی حد تک آپ نے بات کرنی ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ بالکل جو اسرائیل اور جو ایک اسرائیل کا پلان ہے اس کو آپ بالکل کاؤنٹر نہیں کر سکتے، اور جس طرح جس فلیگرنٹ وائلیشنز جو انٹرنیشنل لا کی گئی ہیں، مطلب دوحہ میں آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے آپ دیگر جگہوں پہ دیکھ لیں، غزہ میں جو ہو رہا ہے، مطلب وہ اب کتنے سالوں سے وہ جاری و ساری رکھے، اور بالکل ایک امپینٹی کے ساتھ ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی نہ تو ان کو ندامت ہے، نہ شرم ہے، نہ ہی افسوس ہے، نہ ہی وہ اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں، بلکہ اف اینی تھنگ وہ اس چیز کو پروموٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے اب ان گندے عزائم کو، جو ناپاک عزائم ہیں، ان کو روکنے کے لیے تمام تر مسلم امہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کو نیٹو کے طرز پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹاسک فورس بالکل ضرور بنانی چاہیے، تاکہ جو پروٹیکشن ہے آف دا مسلم ورلڈ، جو انلارج مسلم ورلڈ کی پروٹیکشن ہے، اس کو ہم انشور کر سکیں قانون اور آئین کے مطابق۔ اچھا علی ظفر صاحب، یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل لا کی روشنی میں کیا یہ جو مسلم ممالک کا سربراہی اجلاس ہے، یہ کوئی عملی قدم اٹھا سکتا ہے اسرائیل کی جو یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ ہے اس کو کینسل کرنے کے لیے، معطل کرنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک اسرائیل جو کر رہا ہے، یہ تو انہوں نے جب سے اسرائیل بنا، آپ اگر دیکھیں تو چھوٹا سا تھا بالکل، اگر آپ میپ پہ دیکھیں گے، آہستہ آہستہ انہوں نے ایکسپینڈ کیا، اور کرتے کرتے اب وہ فلسطین چھوٹا ہو گیا ہے، اور جو اسرائیل کی ایکسپینشن ہے وہ زیادہ ہے، لیکن انہوں نے رکنا وہاں تک نہیں۔ اب تو ظاہر کر دیا ہے انہوں نے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا ہے، ہم نے ایک گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ اب بین الاقوامی قانون تو بڑا واضح ہے کہ جس قسم کی حرکت کر رہا ہے اسرائیل، یہ بالکل اس کے خلاف ہے، ہر اصول کے خلاف ہے، کوئی اجازت نہیں ان کو کریں گے۔ اس کے لیے اس قسم کی جب کوئی روگ سٹیٹ ہو، بدماش سٹیٹ ہو، اور وہ اپنی طاقت کے ذریعے
ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہو, بڑھانے کی کوشش کر رہا ہو اپنی ٹیریٹریز, تو بین الاقوامی قانون نے تو ایک یونائٹڈ نیشنز بنایا تھا, اور یونائٹڈ نیشنز میں یہ امید تھی کہ وہ اس قسم کی حرکت کو روکے گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ بار بار وہ ناکام رہا, صرف قراردادیں پیش کرتے رہے, لیکن اصل میں جس کا مرضی تھی, جس کی طاقت تھی, وہ اپنا اس طاقت کا استعمال کر کے جو بھی خلاف قانون کے خلاف کرنا تھا کرتی رہی, اور اسرائیل اس کا پرائم اگزامپل ہے. اب جب ایسی حرکت ہو جائے, ایسی بات ہو جائے جہاں یونائٹڈ نیشنز بالکل اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے, جب وہ ناکام ہے, تو پھر آپ کو بین الاقوامی قانون کو ذرا سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے. اس قسم کی سچویشن میں پھر آپ کو بھی اپنی وہی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں جو قانون سے بالا تر ہیں اپنی دفاع کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو مسلم امہ ہے وہ بالکل اس میں ناکام رہی ہے آج تک کہ کسی قسم کی ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بنا سکیں. جو قطر ہے, قطر نے کوشش کی کہ وہ بھی ایک طرح سے ایک نیوٹرل ملک رہے, وہ سوئٹزرلینڈ کی طرح بن جائے, جہاں انہوں نے الجزیرہ بھی بنایا, جہاں انہوں نے جب بھی کوئی اس قسم کی جھگڑے ہوئے, جیسا افغانستان کا, انہوں نے وہاں جا کے تو کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور یہاں مذاکرات کریں. تو یہ جو مذاکرات کرتے ہوئے لوگ آئے, مذاکرات کے لیے آئے, وہ ان کے پاس ایک سیفٹی تھی کہ ہم دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں, لیکن اس پہ بھی حملہ کر دیا اسرائیل نے, اور دھندناتے پھر رہے ہیں کہ ہم تو ہولوکاسٹ کا بدلہ لے رہے ہیں, جبکہ خود وہ ہولوکاسٹ کر رہے ہیں, خود جب وہ کر رہے ہیں ایک ایڈیکیشن کر رہے ہیں, ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فلسطینیوں کو. تو اس سچویشن میں اب وقت آ گیا ہے کہ اگر مسلم امہ کی جو یہ آئیڈیا ہے ٹاسک فورس کا, یہ ٹاسک فورس کا آئیڈیا ایکچولی ٹاسک فورس کا غلط ہے میرا خیال ہے لفظ. یہ اس کے لیے آپ کو ایک فورس بنانی پڑے گی, ایک دفاعی فورس, جو کہ ایک معاہدہ کرے اور وہ ساری جو مسلم امہ ہے اس میں حصہ ڈالیں, اور معاہدہ یہ ہو کہ اگر کسی بھی ملک میں, کسی بھی مسلم ملک میں, کسی بھی جگہ پہ اسرائیل کوئی حملہ کرتا ہے یا اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر یہ سارے ملکوں کی جو ٹاسک فورس ہے وہ پھر اس سے مقابلہ کرے گی. اس قسم کی تھریٹ, اس قسم کی جو ایک کارروائی ہے وہی روک سکتی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں وہاں سے جا کے کوئی کارروائی کرنا وہ پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر بات امریکہ جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے ختم کر دیتا ہے کسی بھی قرارداد کو, اپنا ویٹو رائٹ ایکسرسائز کر کے. ان کے پاس ویٹو کی طاقت ہے, وہ ہر جگہ ویٹو کر دیتے ہیں, تو یونائٹڈ نیشنز میں کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن سے باہر رہ کے مسلم ممالک جو ہیں اگر ایک بار اکٹھے ہو جائیں اور اس چیز پہ اپنا فیصلہ کر لیں, تو پھر ایک بہت بڑا ایک طرح سے رکاوٹ ہو سکتی ہے اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ ٹینڈنسیز کے اگینسٹ. اچھا عقیل ملک صاحب, یہ جو ایشو ہے, اس ایشو میں ایک بہت بڑا جو ایک رکاوٹ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مسلم ممالک جن میں زیادہ تعداد عرب ممالک کی ہے, ان کے تو ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں. تو ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ایک ٹاسک فورس بنائیں یا ایک فوج بنائیں, مشترکہ فوج OIC کے ممبر ممالک کی, جو کہ فلسطینیوں کی بھی حمایت کرے اور بوقت ضرورت کسی بھی خطے میں مسلمان جو ہیں اگر ان پہ مشکل وقت آتا ہے تو ان کی مدد کرے. لیکن جب تک یہ عرب ممالک جن کے سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ, آپ یہ ختم نہیں کرتے تو فوج کیسے بنے گی آپ کی؟ دیکھیں, بڑی آپ نے ایک پرٹیننٹ جو ہے چیز پہ روشنی ڈالی ہے. میں سمجھتا ہوں جو ابراہم اکارڈز ہیں فی الوقت ان کو رائٹ اوے جب یہ قطر پہ حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے تو اس کو فی الفور سسپینڈ کرنا چاہیے تھا, اور ود اے وارننگ کہ ہم آپ کے ساتھ جن ملکوں نے اس کے ساتھ ابراہم اکارڈز کو سائن کیا ہے یا سفارتی تعلقات بنائے ہیں, تو ان کو بالکل چاہیے کہ وہ ممالک جو عرب ممالک ہیں وہ بالکل باشمول کئی ایسے GCC کی کنٹریز ہیں جن کے ابراہم اکارڈز پہ سگنیچرز بھی ہیں, جنہوں نے اس کو ڈپلومیٹکلی ایکسیپٹ بھی کیا ہے, سفارتی تعلقات بھی ہیں, فلائٹس بھی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے ان کو بالکل اس کو سسپینڈ کرنا چاہیے فی الفور, اور ود اے وارننگ کہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا اگر آپ نے کسی بھی مسلم ملک پہ یا کسی عرب ممالک میں سے کسی ملک پہ آپ نے اگر دوبارہ یہ ایسی گھنونی حرکت کی
اور اس کے لیے ان سے معافی منگوانا، کیونکہ ایک معافی کا ایلیمنٹ بھی ضروری ہے، کیونکہ ورنہ ہی تو امپیونٹی تو کے ساتھ وہ آلریڈی کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ جب تک باور نہیں کروایا جائے گا کہ آپ اس طرح علی اعلان انٹرنیشنل لا کی وائلیشن یا جو انٹرنیشنل کسٹمری لا کی وائلیشن ہے، جو نارمز ہیں، ان کو بالکل آپ کوئی بروئے کار نہ لائیں، ان کی تمام تر خلاف ورزیوں میں جا کے آپ کسی بھی ملک پہ چڑھائی کر دیں، کسی بھی ملک پہ جب آپ کا دل چاہے حملہ کر دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو ایک رول بیسڈ آرڈر جو ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا وہ ضروری ہے۔ علی زفر صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اسرائیل کا ہاتھ روکنا ہے، اس کو لگام دینی ہے، تو فوری طور پر جو ابراہم اکارڈ ہے اس کو سسپینڈ کرنا پڑے گا، اور اس کے تحت جو سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں کچھ مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ، ان کو بھی ختم کرنا ہوگا؟ میں تو کہوں گا یہ کم از کم یہ سٹیپ ہے، یہ قدم جو ہے یہ تو کم از کم قدم ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے بات چیت سے آگے جانا ہے، گفتگو سے آگے جانا ہے، ریزولوشنز سے آگے جانا ہے، اگر صرف بات چیت کرنی ہے، آپ نے کہنا ہے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اپنے اپنے ممالک میں، تو وہ اب افیکٹو نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اب تو آپ کو سفارتی تعلقات تو ختم کرنے ہی ہیں، لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹاسک فورس یا ایک یونائٹڈ فورس یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کو کسی قسم کی خدشہ ہے یا وہ رکے گا، وہ اپنے مقصد پہ گامزن ہے، وہ چلتے رہیں گے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے علی زفر صاحب، ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے آپ کی گفتگو کے بعد کہ پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن دونوں کا اس بات پہ اتفاق رائے ہے کہ جن ممالک کے مسلم ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا جائے، اور ابراہم اکارڈ کو بھی سسپینڈ کر دیا جائے۔ یہ تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں، میرا خیال ہے یہ اس پہ تو پورا اتفاق ہر ایک کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک پہلی سٹیپ ہے، منیمم سٹیپ ہے، اور یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اسرائیل ایک روگ سٹیٹ، انٹرنیشنل قانون میں اس کو روگ سٹیٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو سٹیٹ جو ہے وہ قانون کو نہ مانے، بین الاقوامی قوانین کو نہ مانے، اس کو ہم روگ سٹیٹ ہی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ پھر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اس کے لیے پھر آپ کوئی بھی اقدام اٹھا سکتے ہیں، اور یہ ایک منیمم میری نظر میں ایک قدم ہے جو اس وقت اٹھانا چاہیے اگر یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے تاریخ دیکھی ہے، تاریخ میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور جو اتحاد ہے مسلم ممالک میں وہ بھی نہیں نظر آتا، اور اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے اسرائیل۔ جی اچھا، اب یہ تو ایک معاملے پہ تو اتفاق ہو گیا، اب ہم ذرا پاکستان کی صورتحال پہ آ جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے ایک اتفاق رائے کی، لیکن وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ میاں والی کے دورے پہ گئی تھیں، وہاں پہ انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے، وہ ذرا سنتے ہیں انہوں نے وہاں پہ کیا باتیں کی ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ سی ایم کیوں نکلتی ہے، سسٹم کیوں نہیں کام کرتا، تو باقی صوبے ایسے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی، نہ سی ایم کام کرتا ہے نہ سسٹم کام کرتا ہے۔ تو سی ایم اگر نہیں کام کرے گا تو اس کی ٹیم کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ لوگ نکل کے کام کریں گے۔ سی ایم جب میدان میں ہوتا ہے تو سب کو میدان میں ہونا پڑتا ہے۔ ابھی مجھے 21 اور 22 کے کوئی تصویریں میں نے دیکھی، ان کا وزیر اعظم کیا کرتا تھا، سیلاب آیا تو اس کی سب سے بڑی خدمت کیا تھی کہ فضائی دورہ کیا، اینک لگا کے شیشے میں سے نیچے دیکھا، ہو بڑا سیلاب آ گیا۔ اچھا جی، تو انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ دوسرے صوبوں کے سی ایم کام نہیں کرتے۔ تو ایک صوبہ خیبر پختونخوا ہے، اس کے سی ایم نے آج ایک کام کر دیا ہے۔ وہ کیا کام کیا ذرا سنیں، انہوں نے کیا اعلان کیا ہے۔ پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا 27 تاریخ کو انشاءاللہ پشاور میں انشاءاللہ بہت بڑا جلسہ۔ گنڈاپور صاحب بڑے عرصے بعد آئے ہیں ملاقات کے لیے۔ سلام بھائی، ویسے نام ہے بھائی، ملاقات نہیں چھوڑنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے بیسیکلی کہ یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی میں تقسیم ہو، پارٹی کمزور ہو، اور اس کے ساتھ پھر ہمارے لوگ بھی کچھ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ تو علی مین گنڈاپور صاحب نے 27 ستمبر کو پشاور میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے عقیل ملک صاحب، یہ کو مناسب ہے؟ ایک سوال جو ہے میرا، اس ایک سوال میں دو سوال ہیں۔ ایک طرف مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے صوبے کی فکر کریں، وہ مخالفین کو جواب دینا چھوڑ دیں،
تو دوسرے صوبوں کا ذکر انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا, انہوں نے کہا کہ صرف پنجاب کا سی ایم کام کرتا ہے, باقی کوئی کام نہیں کرتا. میر صاحب انہوں نے کیا غلط کہا؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آن گراؤنڈ, اور اگر فلڈ کے حوالے سے, سیلاب کی سچویشن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو واقعتاً سیلاب پہلے جو ہے وہ کے پی کے صوبے کی طرف سے آیا اور پھر آتے ہوئے نیچے آیا. تمام تر معاملہ جب جیسے انفولڈ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا, آپ نے بلکہ وزٹ بھی کیا, آپ نے تو کے پی میں بھی وزٹ کیا اور آپ نے پنجاب میں بھی وزٹ کیا. اب آپ کے اس وزٹ ہی کو سامنے اگر رکھ لیں تو آپ کو فرق تو واضح طور پہ نظر آنا چاہیے, اور نظر آیا بھی ہے, کیونکہ یہ جو جس طرف اشارہ سی ایم صاحبہ نے کیا تو بالکل انہوں نے بات درست کی ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب اپنی عوام کا دکھ درد یا اپنی عوام کے اوپر جو ایک ایسی آفت آئی اس میں عوامی نمائندے کہاں پہ تھے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کے پی میں اگر دیکھیں تو سی ایم صاحب تو کئی روز تک نظر ہی نہیں آئے, نہ انہوں نے کام کیا, نہ کوئی ایسا اقدام اٹھایا جس سے کوئی عوام کو سہولت ہو. ویراز اگر دوسری طرف دیکھیں تو پوری کابینہ باشمول سینئر وزیر پنجاب میں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح وہ ڈور ٹو ڈور بھی گئے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے بیچ میں جو گاؤں تھے, قصبے تھے, شہر تھے, وہاں پہ شاید آپ نے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیکھا ہو, وہ بھی سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں. آج انہوں نے میرے خیال سے اسمبلی کا دورہ کیا ہے. البتہ نہیں, میں دیکھیں میں یہ ایک سمجھتا ہوں کہ جس صوبے کا چیف منسٹر ہو اس کی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس پہ, اور یہ بالکل علی امین گنڈا پور صاحب کو بجائے اس کے کہ اس پہ سیاست کرتے, میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ جب وقت تھا تو ان کو اپنے صوبے کی عوام کے ساتھ ان کے دکھ درد میں ہونا چاہیے تھا. نہ صرف صوبے کی عوام بلکہ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ باقی بھی کوئی اچھے اقدامات نہیں ہیں کہ ان کے صوبے کے اندر دہشت گرد. کالا باغ ڈیم کی حمایت کا اعلان کیا تو آپ لوگ تو بہت خوش. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو وزیر اعظم نے بھی کہا نا کہ چھوٹے ڈیمز ہونے چاہیے, ریزروارز ہونے چاہیے. کالا باغ تو جب بنے گا تو بنے گا, اس کی فیزیبلٹی کیا ہے, ابھی اس کی کاسٹ کے حوالے سے اگر بات کریں وہ کیا ہے, لیکن دہشت گردی کا جو تمام تر واقعات ہیں, جو معاملات ہیں, اس پہ بھی سی ایم کے پی کے جو ہے کہیں نظر نہیں آ رہے. آپ کو ان کے دیکھیں نا صوبے کے اندر, آپ ہماری افواج پاکستان کے جو جوان ہیں وہ روز آئے روز جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, لیکن کوئی ایسی ٹویٹ, کوئی ایسا بیان, کوئی ایسا جو ہے اقدام نہیں ہوتا. جنازے تو چلے میں نہیں کہتا کہ جنازہ ایک سائڈ پہ, لیکن اظہار یکجہتی کے لیے بھی, اظہار افسوس پہ بھی ان کے ساتھ ان کی اہل خانہ سے نہیں جایا جاتا. اچھا علی زبر صاحب یہ بتائیے کہ سی ایم پنجاب صاحبہ تنقید کر رہی ہیں, نام انہوں نے نہیں لیا لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں جی باقی صوبوں کے سی ایم تو کام ہی نہیں کرتے, لیکن جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کا تعلق, کیونکہ آپ کی پارٹی سے اس لیے سوال کر رہا ہوں آپ سے, وہ کبھی کالا باغ ڈیم کا اعلان کر دیتے ہیں کہ جی کالا باغ ڈیم بننا چاہیے, اور پھر آج انہوں نے کہا جی 27 ستمبر کو پشاور میں جلسہ ہوگا. ظاہری بات ہے وہ جلسے کے لیے ان کو عمران خان صاحب نے کافی دن پہلے پیغام بھیجا تھا, تو آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم پشاور میں جلسہ کریں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ صورتحال میں ان کو چاہیے کہ وہ جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں ان کی بحالی پہ توجہ دیں؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر, اس کے بعد ایک فیڈرل منسٹر نے دوسرے صوبے کے چیف منسٹرز کے اوپر تنقید کی اور سیلاب کے سلسلے میں سیاست کھیلی. میری نظر میں یہ سیلاب جو ہے یہ ایک آفت ہے اور یہ پورے پاکستان کو افیکٹ کر رہی ہے. اس میں کسی چیف منسٹر یا کسی پرائم منسٹر یا کسی عہدیدار کا سوال نہیں ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت مصیبت میں پڑے ہیں ان کی کس طرح مدد کرنی ہے. اور جب مدد کی بات آتی ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری وہ ہوتی ہے چیف منسٹرز کی اور پرائم منسٹرز کی, یعنی جو حکومتیں ہیں جن کے نیچے ساری حکومت آتی ہے. تو میری نظر میں کے پی کے کا تو مجھے پتہ ہے کہ بہت اچھی انہوں نے اپنی بھرپور محنت کی ہے وہاں. پنجاب میں بہرحال میں نے جو وزٹس کیے ہیں, میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ یہ ایشو آ گیا سامنے تو مجھے نظر آیا کئی جگہ پہ کام ہوا ضرور, کئی جگہ پہ مجھے نظر آیا کہ بالکل لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں ہو رہی, اور لوگ خود ہی والنٹیرلی, چونکہ ہماری ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں عادت ہے اپنے آپ کو اپنے خود
مدد کرنے کی لوگوں کی, تو لوگ والنٹیرلی مدد کر رہے ہیں, حکومت کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بات تو یہ چیف منسٹر کی سٹیٹمنٹس, اس قسم کی سٹیٹمنٹس, اس قسم کی سچویشن جہاں سیلاب ہے, جہاں سب نے مل کے کام کرنا ہے, اس میں بہت ایک غلط سٹیٹمنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آئین پڑھیں اور قانون کو دیکھیں تو ایک چیف منسٹر جب دوسرے چیف منسٹرز کی کارکردگی پہ کوئی تنقید کرتے ہیں تو یہ پھر ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے, یہ ایک مس کانڈکٹ ہے, یہ کوڈ آف کانڈکٹ کے خلاف ہے. یہ آئین کے آرٹیکل 62 نافذ ہو سکتا ہے, آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک طرح سے فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں, آپ صوبوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں, آپ بھی الیکٹڈ چیف منسٹرز ہیں. آپ اپنی کام کریں اور اپنی کارکردگی کی بات ضرور کریں کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا یا نہیں, لیکن دوسرے صوبے پہ تنقید کرنا بالکل درست نہیں ہے. اچھا, اب جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ کیوں ہم کر رہے ہیں جلسہ, آج بھی میری ملاقات ہوئی, ابھی میں وہاں سے ہی آ رہا ہوں خان صاحب سے مل کے, اور وہاں انہوں نے یہ بڑا بار بار پہلے بھی کہا اور آج بھی کہا کہ اس کی ڈیٹ اناؤنس کریں. ہم انتظار کر رہے تھے کہ سیلاب کا وجہ سے ہم نے پہلے ڈیلے کیا, لیکن اب چونکہ وقت آ گیا ہے اور کافی وقت ہو گیا ہے تو ڈیٹ اناؤنس کریں, اور ڈیٹ ایسی اناؤنس کریں جو کہ آپ کو منظور ہو, یعنی کہ KPK کی جو کابینہ ہے وہ فیصلہ کرے اس کا. وہ فیصلہ آ گیا ہے, میرا خیال اناؤنس کر دیا ہے آج تاریخ ڈیالہ کے باہر گڈا پور صاحب نے. تو اب اس پہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا, اور میرا خیال ہے یہ کہنا کہ جلسہ نہ کریں آپ کیونکہ سیلاب ہے یہ درست نہیں, اسے کوئی دونوں کا چیزوں کا تعلق نہیں. جلسہ تو ایک ہم صرف KPK میں کر سکتے ہیں تو ہم ضرور کریں گے. باقی جہاں تک سیلاب کا ہے, بالکل ذمہ داری ہے ہر حکومت کی کہ وہ مدد کرے اور اس کی ریہیبلیٹیشن کرے, وہ کام بھی اپنی جگہ جاری رہے گا. اس جلسے سے وہ کام نہیں رکے گا, اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا کہ آپ نہ کریں میرا خیال ہے درست نہیں. اچھا, مریم نواز صاحبہ نے اپنی جو تقریر ہے آج اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جب 2021-22 میں سیلاب آیا تھا تو وزیر اعظم تھے وہ صرف ہیلی کاپٹر میں ہی فضائی دورے کیا کرتے تھے. اب کیونکہ جو 2021 میں تو کوئی سیلاب نہیں آیا تھا, 2022 میں سیلاب آیا تھا, اور 2022 کا جو سیلاب ہے اس کو ہم نے خود کور کیا تھا, ہم نے تینوں صوبوں میں اس کو کور کیا تھا. تو وہ جب سیلاب آیا تھا تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے فضائی دورے بھی کیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے فضائی دورے بھی کیے, لیکن وہ کافی جگہ پہ گراؤنڈ پر بھی ہمیں نظر آئے. بلکہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گوترس, ان کو بھی سیلاب زدہ علاقوں میں لے کے گئے تھے. تو میرا خیال ہے یہاں پہ ذرا ہمیں ریکارڈ درست کر لینا چاہیے. 2022 میں جب سیلاب آیا تو کون وزیر اعظم تھا؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور انہوں نے فضائی دورے بھی کیے اور انہوں نے زمینی دورے بھی کیے. ایک وقفہ ہم بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو علی ظفر صاحب نے کہا کہ 27 ستمبر کو پشاور میں جلسہ کرنا تحریک انصاف کا حق ہے, آپ ہمیں جلسہ کرنے سے نہیں روک سکتے, اس پہ ان کا کیا خیال ہے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عقیل ملک صاحب, آپ کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے پہلے تو آپ لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کی, آپ کے کولیگز بھی کہ جی وہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں تو وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. آج آپ کافی ہمیں ناراض نظر آئے ہیں, اور مجھے خود تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے یہ بتایا کہ جو پارٹی کی انٹرنل میٹنگز ہیں اس میں تو علی امین گنڈا پور صاحب یہ تاثر دیتے ہیں کہ میں عمران خان کی وجہ سے جو ہے چیف منسٹر نہیں ہوں, میں کسی اور وجہ سے چیف منسٹر ہوں. تو وہ جو وجہ ہے اس پر بھی آج آپ اعتراض کر رہے ہیں. تو آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں, ان کا متبادل لا سکتے ہیں؟ اگر آپ ان کا متبادل ہی نہیں لا سکتے تو پھر آپ اعتراض کیا کر رہے ہیں؟ میر صاحب, بات یہ ہے کہ میرا اعتراض صرف اس حد تک ہے, باقی چلے کچھ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, کچھ وہ فیڈریشن کو جو ان کا کام ہے بطور CM کہ فیڈریشن کو مضبوط رکھنا, فیڈریشن کو مضبوط کرنا, اس حوالے سے بھی جو اچھے اقدامات ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے ہیں, جو ملک کے مفاد میں ہیں, تو اس کی تو ہم سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ایک صوبے کا CM ہونا اور اس کے ساتھ پھر اس صوبے میں ایک دہشت گردی کی اتنی تیز لہر ہے, اور جو آپریشنز ہو رہے ہیں پھر وہاں پہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ ہمارے افواج پاکستان کے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جتنے جوان ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, جامِ شہادت نوش کرتے ہیں.
تو پھر اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم کی بطور صوبے کا ہیڈ ہونے کے ناطے جب وہاں پہ اگر کوئی ایسی ایونچوالٹی ہو تو پھر ان کی فیملیز کے ساتھ ہمیں ذرا کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ابھی جو 12 جوان شہید ہوئے جی وزیرستان میں، تو ان کے جنازے میں ہمیں پرائم منسٹر صاحب نظر آئے. جی وہاں پہ آپ کا خیال ہے کہ چیف منسٹر کو بھی ہونا چاہیے تھا؟ چیف منسٹر شاید اس لیے نہیں گئے کہ وہاں پرائم منسٹر تھے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ میٹنگز کے لیے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بالفرض کسی اپنی لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ بند کمرے میں پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ پہ وہ راضی ہیں، لیکن اوپن ایئر میں کسی جنازے میں اگر پرائم منسٹر کے ساتھ نظر آنا ہو تو وہ وہاں پہ راضی نہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں، یہ میرا ایک ذاتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ایک میرا پرسنل اوپینین کہہ لیں، ایک ذاتی ویو ہے. جنازے میں اگر وہ شریک نہیں بھی ہوئے تو پھر کم از کم اس کے بعد جو ہے ان کی تعزیت کے لیے یا ایک ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کو ضرور جانا چاہیے ان شہداء کی فیملی کے گھر، اور وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ آپ ایک صوبے کے سی ایم ہیں تو آپ پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہو. اچھا علی زفر صاحب، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں، وہ جو بند کمرے کا اجلاس ہوتا ہے اس میں تو وہ پرائم منسٹر سے بھی ملتے ہیں، آرمی چیف کو بھی ملتے ہیں، لیکن اگر کہیں پہ بنو میں یا وزیرستان میں فوجی جوان شہید ہو جائیں، ان کے جنازے میں اگر وزیر اعظم صاحب چلے جائیں تو وہاں پہ چیف منسٹر صاحب نظر نہیں آتے. آپ کا نہیں خیال کہ ان کو وہاں پہ بھی جانا چاہیے اور شہداء کے گھروں میں بھی جانا چاہیے؟ دیکھیں وہ چیف منسٹر ہیں، جہاں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے وہ ضرور جا سکتے ہیں، وہ جائیں گے بھی میرا خیال ہے، اور جاتے بھی رہے ہوں گے. اب اس وقت یہاں کیوں نہیں گئے، کس وجہ سے نہیں گئے، اس کا میں جواب تو نہیں دے سکتا، وہ ان کو ہی پتہ ہے. لیکن ضرور ایز اے چیف منسٹر آپ کا کوئی بچہ بھی اگر کہیں زخمی ہو جائے تو آپ کو اس کا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ نے اس کو جا کے دیکھنا ہے، اس کا دیکھ بھال کرنی ہے. اسی لیے آپ سیاست میں آتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جہاں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو وہ جا سکتے ہیں. اس جگہ پہ کیوں نہیں پہنچے یا پہلے کیوں بعد میں کیوں نہیں پہنچے، یہ جواب میں خیال ہے ان سے ہی سوال کریے اور ان سے پوچھیے. میں تو کہوں گا کہ وہ کرتے ہیں اور جاتے ہیں. اس قسم کے اگر ایشوز ہوں تو بالکل انوالو ہوتے ہیں اس میں، اور ان کی ذمہ داری بھی ہے. اور اس چیز کو میرا خیال ہے پھر میں کہوں گا کہ سیاسی رنگ دینا اور یہ کہنا کہ آپ اس جگہ پہ کیوں نہیں گئے اور اس جگہ کیوں جا رہے ہیں، یہ پھر ایک درست بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ضرور خود چلے جائیں. آپ دوسرا اگر نہیں جاتا تو اسے آپ ڈائریکٹلی پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں گئے. لیکن اس طرح سٹیٹمنٹ دینی ایک کابینہ کے ممبر کی درست نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیونکہ آج آپ کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ آپ کی ظاہری بات ہے بہت سے لیگل اور پولیٹیکل ایشوز پہ بات ہوئی ہوگی. ان کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ دیکھیں پچھلے دنوں علی مین گنڈا پور صاحب نے کالا باغ ڈیم کے حق میں بیان دیا، تو جنید اکبر صاحب جو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر ہیں، انہوں نے کالا باغ ڈیم کے خلاف بیان دے دیا. تو یہ جو پارٹی کے اندر اور خاص طور پہ چیف منسٹر کے پی کے اور ان کی اپنی ہی صوبے کے جو پارٹی کے اہم رہنما ہیں ان کے درمیان جو ایک ہمیں چپکلش نظر آ رہی ہے، تو اس کو ختم کروانے کے لیے عمران خان صاحب نے کسی کو کوئی ٹاسک دیا ہے؟ جی انہوں نے بالکل واضح پیغام دیا ہے، ایک بار نہیں آج بھی دوبارہ دیا کہ اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی، اور ضرورت ہے کہ ہم جو کامن ہمارا کاز ہے اور آبجیکٹ ہے اور مقصد ہے اس کو پورا کریں. جمہوریت کو دیکھیں. انہوں نے ذکر کیا کہ جو کامن ویلتھ کی ابھی حالیہ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر جہاں نظر آ رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشن میں، ان ایشوز پہ آپ اکٹھے ہو کے کانسنٹریٹ کریں اور یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اس پہ زیادہ وقت ضائع نہ کریں. اب کالا باغ ڈیم کا ایشو کئی لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے، ہو سکتا ہے میرے لیے بھی بڑا اہم ہو، لیکن اس وقت وہ کنٹروورسی جب تک حال اس طرح کا ہے کہ ایک اور بہت سیاسی محاذ کھلے ہیں، اس کنٹروورسی کو دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اگر کالا باغ ڈیم کی بات کرنی ہے تو کنسنسس کو پہلے اس کو بلڈ کریں تاکہ سارے صوبے جو ہیں ایک ہی صفحے پہ ہوں، پھر اس کی بات کی جائے. تو اس قسم کی جو میسیجز ہیں خان صاحب نے بالکل ضرور میرے ذریعے دیے ہیں، آج میں میٹنگ میں بھی ان کو پیش کروں گا. اچھا ایک یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. 27 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف پشاور میں بہت بڑا جلسہ کر رہی ہے اور جلسے کا اعلان جو ہے وہ آج علی مین گنڈا پور صاحب نے کیا ہے اور اعلان بھی انہوں نے کیا ہے اڈیالہ جیل کے باہر. اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کافی جلسے کر چکی ہے, ریلیاں بھی کر چکی ہے, جلوس بھی نکال چکی ہے اور اس میں علی مین گنڈا پور صاحب کا بڑا اہم کردار تھا. ماضی میں وہ کیا کچھ کہتے رہے, ذرا سنیے. 1 سے 2 ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو پھر خود رہا کریں گے. عمران خان جلد ہمارے درمیان ہوگا. آج عمران خان جیل میں, فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے. اس دفعہ ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے, پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا. نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے. ہم تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کریں گے. اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے. یہ تحریک جو دوبارہ اب شروع ہونے لگی ہے, اس تحریک کے اندر آر یا پار ہوگا. آپ اگر ہمیں گولیاں ماریں گے, پچھلی دفعہ ہم نے گولیاں کھائیں, ہم نہتے تھے, اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے. بھائی سن لو فیصلہ کرنے والوں, کہ آج سے 90 دن شروع ہو گئے ہیں اور 90 دن کے بعد 91 دن یا تو ہم نہیں یا پھر تم نہیں, یا ہم سیاست چھوڑیں گے اور یا عمران خان کو رہا کروائیں گے. عقیل ملک صاحب, ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ایک محاذرائی کی سیاست ہے وہ دوبارہ لوٹ رہی ہے. اس وقت سیلاب بھی ہے اور محاذرائی کی سیاست جو ہے وہ بھی لوٹ رہی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, آج علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک اور کیس میں سزا ہونے والی ہے. تو یہ اتنی ایک سزائیں دینے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا حکومت کو, یا کوئی ہوا ہے فائدہ تو وہ بتا دیں. میر صاحب, کوئی ناجائز سزا تو نہیں ہے, یا کوئی قانون یا آئین سے بالاتر ہو کے یا اس فریم ورک سے باہر نکل کے تو کوئی سزا نہیں ہے نا. وہ تمام تر سزائیں وہ ہیں ان کیسز کی. توشہ خانہ 1 ہو گیا, 2 ہو گیا, 190 ملین پاؤنڈ کا القادر ٹرسٹ کیس ہو گیا, دیگر کیسز ہو گئے. 9 مئی کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں. مطلب میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی چیز ماورائے آئین اور قانون نہیں ہو رہی. ود ان دا لیگل فریم ورک یا ود ان دا 4 کارنرز آف لا ہی تمام تر جو کیسز ہیں وہ پروسیڈ کر رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی فیئر ٹرائل کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے یا ڈیو پروسیس پورا نہیں ہو رہا. یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں. جو آپ نے بات کی یہ اپنے کلپس چلا کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح کی بیان بازی پہلے بھی ہوتی رہی ہے. یہ اس حوالے نہیں, سے وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ پہلے وہ علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ سی ایم کو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی سی ایم جو ہے پنجاب والی وہ جیسی مرضی گفتگو کرے تو یہ نہیں کر سکتا؟ نہیں, یہ تو دیکھیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے کارکردگی پہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ اپنی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے, اپنے صوبے کی عوام کے ساتھ مشکل گھڑی میں کھڑے ہونے کے لیے, یا اس مشکل وقت میں آپ ان کے ساتھ جو آپ کا پایا جانا ہے, ان کے موجود پایا جانا ہے, وہ لیکنگ تھا کے پی سی ایم کے حوالے سے. یہ تو کہتے ہیں وہ تھریٹس ون آفٹر دی ادر جو ہے وہ ایک ایمٹی تھریٹس کے حوالے سے ہیں کہ 90 دن میں نہیں تو 91 دن, پھر فائنل کال, پھر مس کال. مطلب وہ یہ پچھلے 1.5 سال سے تو یہی چل رہا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے ان کے اراکین کی. اچھا علی ظفر صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو 27 ستمبر کا آپ کا جلسہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ اگر علی مین گنڈا پور صاحب نے اس جلسے میں بھی ویسے ہی تقریریں کرنی ہیں کہ چھوڑوں گا نہیں, گولی مار دوں گا, سر پہ کفن باندھ کے آ رہا ہوں, تو اس طرح کی باتیں تو وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. تو کیا 27 ستمبر کا جلسہ جو ہے وہ صرف ایک عمران خان صاحب کی ایک خواہش پوری کی جا رہی ہے, یا واقعی اس کا کوئی ایسا مقصد ہے کہ تحریک انصاف کچھ کرنا چاہتی ہے؟ جی دیکھیں, جلسہ ہے جس طرح جلسے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. بدقسمتی سے پنجاب میں وہ جلسے ہو نہیں پاتے, کیونکہ جب بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے تو لوگ اریسٹ ہو جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں, ان کی فیملیز کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے, ان کی ریڈز ہوتے ہیں, ان کے گھر توڑے جاتے ہیں, ان پہ اور تشدد ہوتا ہے. تو پنجاب میں یہ پاسبل نہیں تھا, اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کے پی میں چونکہ ہماری حکومت ہے, وہاں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں, تو پورے پاکستان سے لوگوں کو دعوت دی ہے تاکہ آ کے ان کو جو خان صاحب کا نیکسٹ پلان ہے وہ بتایا جا سکے کہ وہ کیا آگے چاہتے ہیں کہ قوم کس طرف آگے جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جلسہ ہے, اس میں کوئی اتنی عجیب و غریب بات نہیں ہے. حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت بات بات پہ گھبرا جاتی ہے. آج بھی جب اڈیالہ جیل میں یہ توشہ خانہ 2 کا کیس تھا تو جو وٹنسز جو تھے, جو 2 گواہ آئے, ان پہ جب جرا ہوئی تو اس کے بعد وہ کیس بھی ختم ہو گیا ہے.
بالکل ختم ہو گیا. جس طرح توشہ خانہ 1 یا جس طرح سائفر کیس تھا یا جس طرح عدت کا کیس تھا, یہ بھی بالکل آج کی کراس ایگزامینیشن جو جرا ہوئی اس کے بعد کیس بے بنیاد ہو گیا, کیونکہ گواہ نے مان لیا کہ جی کوئی جرم نہیں ہوا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی ذرا اس کی تفصیل بتائیں گے, تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے, کیونکہ آپ نے کہا کہ گواہ نے مان لیا کوئی جرم نہیں ہوا. کون گواہ تھا اور اس نے کیا مان لیا کہ کوئی جرم نہیں ہوا؟ جی گواہ جو تھا وہ ان کا جو کیس ہے وہ کیس یہ تھا کہ ایک توشہ خانہ کا گفٹ آیا, گفٹ دیا گیا, ایک تحفہ دیا گیا, اور تحفے کو جو اپریزر تھا, جو کسٹمز آفیسر کسٹمز کے تحت جو اپریزر بنا تھا جس نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس کی قیمت کیا ہے, اس نے کم قیمت لگائی اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ کم قیمت لگائی. تو آج اس کو جب جرا کی گئی تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی کاغذ ہی نہیں ہے جس کے اوپر میں نے فیصلہ کیا ہو, یا میرے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ میں نے یہ جو بات کی تھی. میں تو ایکچولی مجھے انہوں نے پکڑا تھا, مجھے پکڑ کے لے کے آئے تھے اور مجھے کہا تھا کہ تمہیں ہم ملزم ٹھہرائیں گے اگر تم نے معافی نہ مانگی اور یہ الزام نہ لگایا. اور اس کے بعد اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تو ایک ایک چیز دیکھی اور دیکھنے کے بعد جو قیمت تھی وہ قیمت میں نے لگا دی. تو جب ایک جو ان کا پرائم وٹنس ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں نے تو قیمت صحیح لگائی اور یہ کاغذ پہ میں نے باقاعدہ ایک ایک آئٹم کو لکھ کے کیا ڈسکس, تو اس کے بعد یہ الزام لگانا کہ وہ کم قیمت پہ خریدا گیا تھا, یہ آپ کا موقف ہے, ہو جاتا ہے. یہ آپ کا موقف ہے, آپ وکیل ہیں, لیکن جو عمران خان کی بہن ہے علیمہ خان صاحبہ, ان کا کیا موقف ہے, ذرا وہ بھی سن لیں پروگرام کے آخر میں. اس وقت جلدی میں آپ کے جج صاحب ارجمن کے ان کو آرڈرز ہیں کہ جلدی سے آپ ان کو سزا دیں یہاں پہ بشرا بی بی اور عمران خان کو, اور پھر وہاں ہائی کورٹ میں شاید پھر ان کو بیل مل جائے القادر میں, لیکن سزا اس کی ہوگی تو وہ القادر میں وہاں پہ دیں گے. یہ کوآرڈینیشن میں چل رہے ہیں. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, یہاں اسکرپٹ تو لکھی بھی ہے, عمران خان کو جیل سے نہیں نکلنے دینا. تو یہ علی ظفر صاحب کا موقف ہے کہ جو آج گواہ پہ جرا ہوئی تو اس میں کیس ختم ہو گیا, لیکن علیمہ خان صاحبہ ایک اور کیس کے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں سزا ہو جائے گی. تو ایک علی ظفر صاحب کا ایک قانونی موقف ہے, دوسرا جو ہے علیمہ خان صاحبہ کا موقف ہے, اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور عقیل ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور علی ظفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.